الرحمن الرحیم 1796 عیسوی میں شہزادے واپس آتے ہیں اور معاہدہ صلح کی تکمیل ہوتی ہے۔ سلطان معاہدہ پر پوری طرح کاربند رہتے ہیں، سلطنت کی اثر و تعظیم کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کی حالت پہلے سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے تو انگریزوں کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکنے لگتی ہے اور وہ پیچ و تاب کھانے لگتے ہیں اور آخری فیصلہ کن جنگی تدبیریں سوچنے لگتے ہیں۔ اسی دوران لارڈ مانکٹن نے گورنر جنرل بن کر ہندوستان آتا ہے اور بڑی چابک دستی سے جنگ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ جنگی تیاریوں سے سلطان کو غافل رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ ادھر سلطان کے بھی بیرونی ممالک سے روابط میں تیزی آ گئی تھی۔ ٹیپو کو ایک آزاد حکمراں کی حیثیت سے اس کا پورا اختیار تھا کہ جس سے چاہے معاہدہ کرے، مگر اسی کو بہانہ جنگ بنایا جاتا ہے اور ویلزلی ٹیپو کے نام خط میں یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا تھا؟ مارچ 1799 عیسوی میں مسلح انگریزی افواج جنرل ہیرس کی کمان میں میسور کی طرف مارچ کرتی ہے۔ حیدر آبادی فوج بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وزراء اور عمرا خوشگوار مستقبل کی امید میں اپنا ضمیر بیچ کر ٹیپو سے غداری کرتے ہیں اور انگریزی فوج بغیر کسی مزاحمت کے دارالسلطنت سرنگا پٹنم میں پہنچ جاتی ہے اور وزراء کی رہنمائی میں شہر کا مکمل محاصرہ کر لیتی ہے اور قلعہ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ آج 4 مئی 1799 عیسوی ہے۔ سلطان حسب معمول مسجد اعلیٰ میں باجماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کے بعد سلطان کی پرائیویٹ سیکریٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا، وقت کا تقاضا ہے کہ حضور جان عزیز پر رحم فرمائے اور شہزادوں اور شہزادیوں کی یتیمی و اسیری کا تصور فرمائے، یعنی صلح کے لیے وہ آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ سلطان نے غیرت مندانہ اور مومنانہ جواب دے کر ان کو خاموش کر دیا۔ یہ ملک خداداد ہماری رعایا اور بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ ہم نے سالوں سے اس کی حفاظت کی فکر کی اور اس کو بچانے کی تدبیریں کی، مگر وزراء اور افسران در پردہ اس کی تباہی میں لگے رہے۔ اب اپنے اعمال کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک میری ذات کا سوال ہے، میں اپنی ذات، جان و مال، اولاد کو دین محمدی پر نثار کر چکا ہوں۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے۔ یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ کب اس کو موت آئے گی۔ 2 سال بکری کی طرح جینے سے شیر کی 2 دن کی زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں بڑی تمازت ہے، مگر وہ چمک اور روشنی نہیں ہے جیسے کچھ ہی دیر میں وہ گہنا جائے گا۔ دوپہر کا وقت ہے۔ سلطان قلعہ کی فصیلوں کا معائنہ کر کے خاصا تناول کرنے کے لیے ایک سایہ دار درخت کی زیر سایہ بیٹھا ہے۔ ابھی ایک ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ شور اٹھا کہ وفادار عبدالغفار شہید ہو گئے۔ سلطان نے سنتے ہی دسترخوان سے ہاتھ اٹھایا اور فرمانے لگا، عبدالغفار ایک بہادر شخص تھا، بہادر موت سے نہیں ڈرتے۔ ابھی ہم بھی کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر ہاتھ دھوئے بغیر اٹھا، تلوار سنبھالی، دھنالی بندوق تھامے گھوڑے پر سوار دشمن کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نمک حرام اور ضمیر فروش وزراء ملے، ان پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور کہا، ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے واقف نہیں، تم اپنی اس غداری اور بے وفائی کا جلد ہی مزہ چکھو گے۔ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں تمہارے سیاہ کارناموں کی نحوست سے ذلیل و خوار ہو کر دانا دانا کی محتاج ہوگی۔ میر صادق فوراً انگریزوں کو اطلاع بھیجی کہ سلطان قلعہ سے نکل کر فلاں دروازے کے قریب ہے، ادھر میدان خالی ہے، آ جائے۔ چنانچہ تمام انگریز فوج فصیل پر چڑھ کر نہایت آسانی کے ساتھ قلعہ میں داخل ہو گئی۔ غدار وطن میر قاسم علی رہنمائی کے لیے سب سے آگے تھا۔ اب کیا تھا؟ سخت رن پڑا اور 2 بدو جنگ ہونے لگی۔ بڑی بے جگری سے سلطان لڑتا رہا، بہت دیر سے مدافعت کرتے ہوئے پیچھے ہٹ کر قلعہ میں داخل ہونا چاہا تو دروازہ بند پایا۔ دوسرے دروازے کی طرف گیا تو غدار اس پر انگریزوں کا قبضہ کرا چکے۔ اب سلطان 3 طرف سے محصور تھا، پھر بھی دشمنوں پر مسلسل فائر کیے جا رہا تھا، جس سے 5 انگریزی فوج کے سپاہی اسی وقت ڈھیر ہو گئے۔ گولیوں کی بوچھار سلطان پر بھی کئی زخم آئے۔ وفاداروں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، مرد تو مرد، ہندو مسلم خواتین بھی بڑی تعداد میں وطن پر قربان ہو چکی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ 2 گولیاں سلطان کو لگ چکی ہے، گھوڑا زخم کھا کر بیٹھ گیا ہے۔
اس وقت جب موت سر پر کھڑی ہے، اس کا نو مسلم خادم راجہ خان کہتا ہے اگر اب بھی جناب انگریزی سردار کے پاس چلے جائے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے خود کو اس کے حوالے کرے تو ضرور وہ جناب علی کی منصب کا خیال رکھ کر جاں بخشی کرے گا۔ اس وقت سلطان نے جو جواب دیا وہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اس نے کہا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔ یہ کہہ کر دشمن کی صفوں میں گھس گیا۔ دوپہر سے لڑ رہا تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، اب شام کے 7 بج رہے تھے، پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ خادم راجہ خان سے پانی مانگا، اس کے پاس چھاگل تھی مگر اس نے انکار کر دیا۔ پلٹ کر پھر سوال کیا مگر اب بھی اس کا دل نہیں پسیجا اور اس نے ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ اتنے میں دل کے قریب ایک گولی لگی اور سلطان زمین پر گر گیا۔ دشمن قریب آئے تو غیرت نے اس کو پھر اسی حالت میں کھڑا کر دیا، کئی دشمنوں کو جہنم رسید کر دیا۔ ناگہاں ایک گولی سلطان کی کن پٹی پر لگی جس سے وہ زمین پر آ لیا اور روح پرواز کر گئی۔ اور عین غروب شمس کے وقت یہ آفتاب حریت بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔